یہ داستان ہے نمرہ نامی ایک لڑکی کی جسے بے قدر انسان کی محبت نے طوائف بنا دیا تھا۔ نمرہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتی تھی۔ نمرہ علی کے نام سے اس کا فیس بک اکاؤنٹ تھا۔ بچپن سے ناولز پڑھنے اور لکھنے کی عادت تھی۔ نمرہ کو ایک اچھا پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکے۔ میگزینز اور اخبارات میں لکھنے کی بجائے اس نے فیس بک کو چنا اور روزانہ سوشل ایشوز پر لکھتی اور کمنٹس میں لوگ اسے داد دیتے۔ نمرہ کو فیس بک پر لکھتے ہوئے 7 ماہ ہو گئے تھے۔ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اس کا یہ شوق جنون میں بدل گیا۔ نمرہ کو شوق ہوا کہ عشق مجازی پر قلم اٹھائے اور لوگوں کو اس کے نقصانات اور فوائد سے آشنا کرے۔ اس نے عشق و محبت کی داستان کو اچھے لفظوں سے ڈسکرائب کیا۔ بہترین الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے اس کے لفظوں سے نفاست ٹپکتی تھی۔ پھر کامنٹ باکس میں اسامہ نامی ایک لڑکے نے اس کی اس کاوش کو سراہنا شروع کیا اور اس کی ہر پوسٹ پر بہترین اظہار خیال کر کے عمدہ ترین دعائیں لکھتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اوباش اور بدترین لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو محبت کرنے والا اور سپورٹیو شریک حیات عطا کرے۔ اسی طرح کے بہترین کامنٹس نمرہ کی ٹائم لائن پر روزانہ اسامہ کی طرف سے شو ہوتے۔ نمرہ اب اسامہ کو سینسیبل اور اچھے بیک گراؤنڈ والا لڑکا سمجھنے لگی تھی۔ اسے مردوں سے نفرت تھی، لیکن اسامہ کو وہ دیگر لڑکوں میں شمار نہیں کرتی تھی اور اسے ہر کامنٹ میں بہترین رپلائی کر کے شکریہ ادا کرتی۔ نمرہ نے ایف اے کے ایگزامز پاس کر لیے اور اب وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، لیکن کو ایجوکیشن اور معاشرے کے غلط رویوں کی وجہ سے اس کے والد نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوانے سے انکار کر دیا۔ نمرہ نے بارہا اس کا مطالبہ کیا مگر بے سود رہا۔ بالآخر اس نے ایک دن نہایت مایوسی کے عالم میں اپنا یہ درد فیس بک پر بیان کیا۔ سب لوگوں کے کامنٹس آئے اور نمرہ کو تسلی ہوئی، لیکن اس بار اسامہ کا کوئی کامنٹ نہیں آیا تھا۔ دراصل یہ پوسٹ نمرہ نے اسامہ کے لیے ہی کی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ماں باپ کے بعد اگر دنیا میں اس کا کوئی غم گسار ہے تو وہ صرف اسامہ ہے۔ وہ بار بار اپنا فیس بک اکاؤنٹ چیک کرتی، لیکن اسامہ نے اسے کوئی کامنٹ نہیں کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اسامہ اس بار فیس بک سے میسنجر پر چلا گیا تھا اور نمرہ کو یونیورسٹی کی اجازت نہ ملنے کا اظہار افسوس اس نے میسنجر میں پرسنل طور پر کیا۔ لوگوں کے رینڈم میسیجز کی وجہ سے نمرہ اپنے میسنجر سے دور رہتی تھی، لیکن پریشانی کے عالم میں اور اسامہ کا کامنٹ نہ ملنے پر اس نے خود کو تنہا محسوس کیا اور میسنجر میں اپنی فیس بک کی سہیلیوں سے بات چیت کرنے اور دل بہلانے کے لیے میسنجر کھولا۔ جو ہی اس نے میسنجر کھولا اسے فوراً اسامہ کے 13 میسیجز دکھائی دیے۔ اسامہ نے یونیورسٹی جانے کے ارادے میں نمرہ کی حمایت کی تھی اور والد صاحب سے اجازت لینے کے مختلف حربے بتائے تھے۔ نمرہ کو اچانک بہت خوشی ہوئی۔ وہ اب تک اسامہ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ساری ٹینشن ریلیز ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی اسامہ کو اپنا غمگسار سمجھتی رہی۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ میسنجر میں کی گئی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ پھر 6 ماہ کے مختصر عرصے میں ہی نمرہ اور علی بہترین دوست بن گئے۔ گھر میں فالتو اور بور بیٹھی رہنے والی نمرہ نے ایک دن اسامہ سے ملاقات کا کہہ دیا۔ اسامہ کی تو گویا منہ کی بات ہی چھین لی تھی۔ اسامہ نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا اور ملاقات کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ ملاقات 1 فروری 2017 کو لاہور کے ایک ہوٹل میں طے پائی، جہاں ان دونوں نے ڈنر کے لیے جانا تھا۔ نمرہ بھی بہت ایکسائٹڈ تھی، چنانچہ 1 فروری کو دونوں مقررہ ہوٹل میں پہنچے۔ یہ بدترین دن 2 غیر محرموں کو نام نہاد مغربی دوستی کے نام پر ملا رہا تھا۔ دونوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور طنز و مزاح میں مشغول ہو گئے۔ نمرہ اپنے گھر کہہ آئی تھی کہ اسے اپنی بڑی بہن کے گھر جانا ہے۔ اس کی بڑی بہن شادی شدہ تھی، جس کی شادی قریبی کالونی میں ہوئی تھی۔ نمرہ اور اس کی بڑی بہن بہنوں سے زیادہ آپس میں دوست تھیں، اسی لیے نمرہ نے اپنی بڑی بہن کو بتا دیا تھا کہ آج وہ اسامہ سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے اور رات گئے تک واپس آئے گی۔ لہٰذا اسامہ اور نمرہ کو کسی بھی بات کا ڈر نہیں تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد لاہور کی گلیوں میں مٹر گشت کرتے رہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں وہ پہلے ہی بہت جانتے تھے، لیکن اب یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اسامہ نے اپنی شرافت کا یقین دلاتے ہوئے نمرہ کو سلام لینے کے لیے ہاتھ تک نہ ملایا تھا اور نہ ہی کوئی بد تہذیب بات کی تھی۔ نمرہ کو اس کا یہ بیہیویئر بہت اچھا لگا۔ خیر، اس ملاقات کے بعد دونوں اپنے گھروں کو مختلف یادیں لے کر لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی اسامہ نے نمرہ کو میسج کیا کہ اس کی آواز، وے آف ٹاکنگ اور بیہیویئر اسے بہت اچھا لگا اور اسے اس ملاقات سے جو یادیں ملیں وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔
نمرہ بھی اسامہ سے بہت امپریس تھی اور اس نے بھی اسی قسم کی باتیں کر کے اسامہ کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ پھر دوستی کے نام پر یہ ملاقاتیں 2-3 بار ہوئیں اور بالآخر اسامہ نے ایک ملاقات پر نمرہ سے اپنی 2 سالوں سے چھپی محبت کا اظہار کر لیا۔ نمرہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اظہار محبت اسامہ کی طرف سے ہو، لہٰذا اس نے بھی ایک مرتبہ بھی انکار نہیں کیا اور بدنام زمانہ معشوقہ بن گئی۔ دن گزرتے گئے، ان دونوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ میاں بیوی بنیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے۔ مختلف قسم کے سپنے دل میں سوچنا اور اپنا لائف سٹائل ایک دوسرے کو بیان کرنا اب روز کا معمول تھا۔ اپنے اپنے دل میں چھپے ایک دوسرے کے لیے احساسات اور خواہشات روزانہ ایک دوسرے کو سناتے۔ 3 گھنٹے ویڈیو کالز ہوتی۔ یہ وقت بھی رفتہ رفتہ گزر گیا۔ جنوری 2018 میں ایک ایسی خبر ان کے درمیان آئی جس نے دونوں کو چونکا دیا۔ اب نمرہ کافی بڑی ہو گئی تھی، اس کے لیے مختلف رشتے آتے رہتے، لیکن وہ سب سے انکار کر دیتی۔ ادھر اسامہ نے ابھی 2 سال کی مہلت مانگی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ابھی میری سٹڈی جاری ہے، ڈیورنگ سٹڈی وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نمرہ مجبور تھی کہ اپنے ماں باپ کو اسامہ کا نام بتائے۔ اتنے سارے رشتوں کو انکار کر کے ایک دن نمرہ کے والد نے خاموشی سے ایک رشتہ سلیکٹ کر لیا اور گھر آ کے سب کو اطلاع دی۔ نمرہ نے یہ خبر سن کر کافی احتجاج کیا، مگر اس کے والد ٹس سے مس نہ ہوئے اور شادی کی ڈیٹ طے کر دی۔ نمرہ اب بہت گھبرا گئی تھی۔ اپنی محبت کے ساتھ گزارنے والے 2 سال اسے ویسٹ ہوتے نظر آ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نمرہ اپنی محبت کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ بالآخر اس نے اسامہ سے یہ ساری بات ڈسکس کی۔ اسامہ نے مختلف طریقے سے اسے دلاسے دیے اور کہا کہ وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ بالآخر نمرہ نے کہا کہ وہ کورٹ میرج کے لیے بھی ریڈی ہے، لیکن اسامہ کی طرف سے ابھی بھی سٹڈی اور والدین کی طرف سے برڈن کے ایکسکیوزز جاری تھے۔ بالآخر نمرہ اپنی والدہ کا زیور اور کچھ پیسے چرا کر ان دیکھی راہوں پر اسامہ کے پاس چل دی، لیکن اسامہ کے پاس تو اسے رکھنے کے لیے جگہ تک نہیں تھی۔ لیکن نمرہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ جس سے کوئی رینٹ کا کمرہ 2-3 ماہ تک ارینج کر لیا جائے۔ اسامہ نے نمرہ کے پیسوں سے رینٹ پہ ایک کمرہ لے لیا۔ فیس بک سے شروع ہونے والی محبت اب کپڑے اتارنے تک پہنچ گئی تھی۔ اسامہ روز صبح کے وقت آتا اور اپنی محبت کو زنا کی بھینٹ چڑھاتا، جبکہ رات کو واپس اپنے گھر چلا جاتا، اور نمرہ ساری رات اکیلے ہی کمرے میں گزارتی۔ ایک غیر محرم کے سہارے اس نے اپنی ساری زندگی کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ اسامہ روزانہ آتا اور زنا کر کے چلا جاتا تھا، جبکہ نمرہ کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ 2 ماہ بعد اسامہ نے روزانہ کی تبدیل بدل کر ہفتہ وار آنا شروع کیا، اور شادی کے لیے صرف ایک ہی بہانہ ہوتا کہ ابھی میرے ماں باپ رضامند نہیں ہیں، جب وہ راضی ہو جائیں گے پھر ہم خوشی سے شادی کر لیں گے۔ لیکن ماں باپ کی رضامندی والا دن کبھی آنے والا نہیں تھا۔ چند دن بعد اسامہ کی ہفتہ وارانہ ترتیب بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ 1 ماہ بعد آنا شروع ہو گیا تھا، اور ادھر نمرہ کے پاس ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ نمرہ اب تک اسامہ کی جنسی درندگی کا شکار ہوتی رہی تھی، جبکہ اسامہ اسے مکمل چھوڑ چکا تھا۔ اسامہ کے ساتھ جنسی استحصال کے بعد اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے جسم کو پروفیشنلی طور پر یوز کر کے کچھ بھوک مٹا لی جائے اور زندگی کا گزر بسر کیا جائے۔ لیکن شروع میں لوگ کچھ پیسے تھما جاتے تھے اور اس کے بدلے میں سارے بدن کو نوچتے تھے، اور ساری رات شراب پی کر اپنے بستر کی زینت بناتے تھے۔ رفتہ رفتہ رینٹ کا کمرہ چھوڑ کر باقاعدہ لاہور کا طوائف خانہ جوائن کر لیا، اور اب طوائف خانے کی سب سے مشہور لڑکی بن گئی تھی، جس کے جسم کا ریٹ صرف 500 روپے لگتا تھا۔ ذرا سوچیں کہ اس نمرہ کی زندگی کیا ہوگی۔ کوئی اسے اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہے گا، کسی کو اس کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، ہر کوئی صرف اس کے جسم سے کھیلنا چاہتا ہے۔ کسی محبت یا عشق کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کہ نمرہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، بلکہ یہاں تک نہیں پتہ ہوگا کہ کوئی نمرہ بھی تھی۔ معاشرے کے ان درندوں سے بچیں، اپنے والدین کا ساتھ دیں، محبت عشق کے نام پر اپنے جسم کی سودا بازی نہ کریں، کہیں کل ہماری یا آپ کی بہن یا بیٹی اگلی نمرہ نہ ہو۔ یہ داستان اسلام اخبار سے لی گئی ہے، جس کو میں نے بعد میں خود لکھا ہے۔ مزید یہ کہ یہ بالکل سچی داستان ہے، یہ کوئی بیسڈ کہانی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔